الحمدللہ وکفا وعلا عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، ہو جو خاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کیا ہوتے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مان کہنے والا تیرا، قابل توجہ کہیں پشتوں سے غلامی کہ یہ رشتے ہیں بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پالیں گے رکھی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے جھڑکیاں کھائے کہاں چور کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، تیرے ٹکڑوں
پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا جی تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کنگاں چور کے صدقہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کنگاں چوڑ کے صدقہ تیرا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد برادران اہل سنت عزتوں کے لائق محبتوں کے لائق سٹیج کی زینت علماء کرام ثناخوان شیر لسان یہ سب میرے سر کے تاج ہیں ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے میں آگے شروع کرتا ہوں یہ جو اہل خانہ نے میری مراد چودھری شہزاد صاحب چودھری ساجد صاحب بھائی عاقف صاحب امجد صاحب نے جو یہ پروگرام سالانہ 3 سال سے لگاتار کر رہے ہیں اس کا کوئی راز تو ہوگا اب سوچئے گا ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کھانا کھلا کر بھیجتے ہیں یہ بھی تو ایسے کر سکتے تھے نا بھائی بات یہ ہے بیٹے سب کے ہوتے ہیں چنتے مصطفیٰ ہیں جس کو چن لیتے ہیں نا وہ پھر حضور کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں اب جو خرچہ انہوں نے اب یہاں کیا ہے جو علماء کی خدمت کرتے ہیں جو یہ آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا یہ عام طور پر کھانا کھلا کر بھیج سکتے تھے نہیں انہوں نے ذکر مصطفیٰ کی محفل پاک کو سجایا اور گزشتہ سالوں سے سجاتے آ رہے ہیں اس لیے کہ حضور کے چنے ہوئے ہیں یہ بات مت سمجھیں کہ تسی لوگ جڑے آئے ہو عام اور نہیں قسم رب کعبہ دی تساں سارے آنوں میٹھے مدنی نے چنے آئے تسی جتنے بھی تھے آئے ہو سرکار دے چنے ہوئے آئے ہو تے اینا سرکار دی محبت وچ یہ محفل پاک سجائی تو سنو سرکار دی نگاہ ہوندی تے بندہ سرکار دی محفل سجاندہ تے نگاہ مصطفیٰ کی یہ صاحبزادہ صاحب سرکار کی توجہ ہوتی ہے تو محافل سجتی ہیں اس گھر میں لگاتار محافل سجائی جا رہی ہیں راز کیا ہے لوگ 40ویں پر محفل کرتے ہیں پھر ختم کبھی کبھار سال میں ہوتی ہے پھر ختم یہ لگاتار ہر سال محفل سجاتے ہیں اس کا راز کیا ہے راز یہ ہے کہ ان بھائیوں پر مصطفیٰ کی توجہ ہوتی ہے قبلہ نیازی صاحب توجہ مصطفیٰ کیا ہے ارے توجہ مصطفیٰ یہ ہے توجہ کا طالب ہوں توجہ مصطفیٰ کیا ہے اگر توجہ مصطفیٰ ہٹے تو بیت المقدس اپنے مقام اگر توجہ مصطفیٰ ہٹے تو بیت المقدس اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے ارے وہ رخ بدلے تو قبلہ بدل جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے ذکر کے لیے جن کو چنا ہے وہ حضور کی محافل سجاتے ہیں اور جن کو
یہاں پر محفل میں بیٹھنے کے لیے چنا ہے وہی آتے ہیں۔ برادران اہل سنت، دو حدیثاں بیان کرنیاں، ایک درود پاک دے حوالے نال، ایک حدیث جڑی تواڈے سامنے خطبے ہی پڑھی ہے مولا علی دے علم دے بارے وچ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جاننا ہاں کہ وقت دعا ہے، گرمی ہے، تسی لوگ جس کنڈیشن نال بیٹھے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ توڑیاں جوانیاں سلامت رکھے، تمہیں صحتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار پیار نال آکھو سبحان اللہ، مسکرائی دے آکھو سبحان اللہ۔ بڑا مشکل ہونا کھانے ٹائم ہیں جی، جل صاحب نہ ہوئے اس لئے سبحان اللہ آکھنا۔ اچھا ایک باری مصطفیٰ نے محبت تے چھات چکی دے آکھو سبحان اللہ۔ برادران اہل سنت، مولا کائنات سرکار دے نال جا رہے نے، آپ دے کناں دے وچ صلاۃ و سلام دیاں آوازاں آئیاں، آپ نے اگے پیچھے دائیں بائیں ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا، میٹھے مدنی کو پوچھیا محبوبہ تسی دسو صلاۃ و سلام دیاں آوازاں آ رہی ہیں جی میں تسی بہ کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو، حضور دی ذات تے درود پڑھ دے ہو، سبحان اللہ آکھدے ہو، لیکن ویکھنے والا جدو ویکھدا ہے پتہ ہے فلاں فلاں فلاں، جی میں قبلہ نیازی صاحب دا انتخاب سی، ہاں ایک بائی نو کول بھی بٹھایا کہ فلاں سبحان اللہ آکھ رہا ہے، تے مولا کائنات نے دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھیا پڑھن والا نظر نہیں آیا، محبوب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی محبوبہ صلاۃ و سلام دی آوازاں آ رہی ہیں پڑھن والا نظر نہیں آ رہا، سرکار نے فرمایا علی، عرض کیتا جی آقا، فرمایا او دور پہاڑ نظر آ رہی، محبوبہ نظر آ رہا، فرمایا اس پہاڑ دے ہوتے ایک پتھر ہے، او پتھر تیرے نبی دی ذات دے ہوتے درود و سلام پڑھ رہا۔ حضرات محترم، حضرت آپ نے اشارہ فرمایا النبی، آیہ مبارکہ پڑھیے، نبی کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو جائیے نا اساں آکھاں نا حضور غیب جان دیں تکو مینوں اے اشارہ کیتا نے تے میں ڈائریکٹ موضوع چینج کر دیتا، میں تیاری مولا کائنات دے موضوع تے کر کے آیا سیاں، لیکن میں کمی نہیں چڑھنی ہیں جی، تے تساں بھی کمی نہ کر سو، پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ النبی، دیکھو اس تو مراد کوئی بھی نبی ہو سکنا سی، اگر اللہ فرماتا نبی تے اللہ نے فرمایا النبی، الف لام تعریف کا لگا کر، تعیین کا لگا کر، تخصیص کا لگا کر بتا دیا کہ میں کسے عام نبی دی گل نہیں کر رہا، محبوب نبی دی گل کر رہا، میں اپنے محبوب دی گل کر رہا۔ دیکھو اسی آکھیے نا ساڑھے نبی غیب جان دیں، کہندے نہیں نبی غیب نہیں جان دے، تو ساں ایک کو گل انہاں کول جا کے پوچھنی ہے، ہاں دسو نبی دا معنی کی ہے؟ انہیں آکھنے نبی دا معنی نبی ہے۔ دیکھو ایک کیویں ہو سکتا ہے عربی دا لفظ ہوئے او دا اردو ترجمہ نہ ہوئے، او دا مطلب تو ہوئے گا نا۔ میں اپنے کولوں نہیں، المنجد معروف کتاب، او کتاب جنہوں سنی بھی پڑھ دینے، وہابی بھی پڑھ دینے، شیعہ بھی پڑھ دینے، پڑھ کے عالم بندین او دے بھی جو حوالہ دین لگایا نبی دا معنی کیے، اپنے کولوں کوئی نہیں بول رہا، کتاب دے بھی جو دس رہا، لوگ کی کہندے نبی نو غیب دا علم نہیں، المنجد والے کل پوچھیا ہاں تو دس، المنجد والے نے اپنی کتاب دے وچ نبی دا معنی لکھیا ہے المخبرو علی الغیب، اوے نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا غیب دی خبراں دے نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا غیب دیاں خبراں دے وے۔ برادران اہل سنت، اے جڑے غیب دے منکر ہیں نا، انہاں وچوں ایک او بھی ہے جڑا حضور دے دور دا ہے، نام ابو جہل، سرکار دے کول آیا نا مٹھی بند ہے تو کہنے لگا، یہ واقعہ تو سنے آئے، میں جس نقطے دی طرف تم لے کے جا رہے ہیں نا او دے ول توجہ کر سو، مٹھی بند ہے، کہنے لگا دسو میری مٹھی وچ کی ہے؟ ہن سرکار نے توجہ فرمائی، کہ بلا سرکار نے توجہ فرمائی، مٹھی دے وچ سارے نو بتائے کنکر سن، مٹھی دے وچ کنکر نے، سرکار دی توجہ ہوئی، او بے جان کنکر انہوں دے وچ جان آگئی، کہ بلا بول نہیں سکتے سن، ان پتھر نو قوت گویائی نہیں، جدو مصطفیٰ دی نگاہ ہوئی،
مصطفیٰ دی نگاہ ہوئی تو انہوں نے قوت گویائی مل گئی. پتھراں پڑھیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. برادران اہل سنت اے دن نبی دا کمال ہے نا اسی مندے ہاں تے اسی اے ماشاءاللہ ایک بڑے آستانے اللہ تعلق رکھتے ہیں. اسی سارے رکھتے ہیں لیکن انہاں دی ایک خاص نسبت ہے. لوکی کہندے ہیں ولی غیب نہیں جانتے. نبی دے واسطے اسی کوئی 4 حدیثاں پڑھیے تے مان لینے ولی غیب نہیں جاندے. ہن تانوں او گل دسن لگایا غور کرنا. کنکر نے مٹھی وچ بند حضور دی نگاہ ہوئی کنکر دے وچ جان آئی. کنکر بول کے گواہی دتی. ایک کنکر جڑے ہیں نا اے تے بے جانن مٹھی وچ بند نے لیکن اس بے جان نو سرکار دے نال نسبت ہو گئی. اس بے جان نو سرکار دے نال نسبت ہوئی. جدو نسبت ہوئی او پتھر کنکر غیب دے وچ نے پردے دے وچ نے. لوکی آندے نے داتا نو غیب نہیں, لوکی آندے نے مولا علی نو غیب نہیں, مہر علی نو غیب نہیں, خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری نو غیب نہیں, اور عیدگاہ دے بزرگاں نو غیب نہیں, گلہار دے بزرگاں نو غیب نہیں. اوے پتھر ہن لیکن انہاں نو نسبت سرکار نال ہوئی. جدوں نسبت سرکار نال ہوئی تے پتھراں نو غیب آ گیا. اے تے حضور دی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایک پتھر ہے اگر سرکار نال پتھر نو نسبت ہو جائے, پتھر نو پتا چل گیا مینوں محبوب نے بلایا ہے, پتھر نو غیب ہو گیا تے اللہ دے ولی تے اللہ دے محبوب بندے غیب کیوں نہیں جانتے ہیں. برادران اہل سنت اے ہوئی ابو جہل ہے, کوئی دوسری گل نہیں کرنی. مدینے دا مکے دا شہر ہے, اس شہر دے اندر اے ابو جہل انہیں جدوں دورہ کیتا باہر گیا, ویکھیا صبح سویرے ایک مزدور جا رہا. اس مزدور نے آواز دیتی اوئے کتھے جا رہے ہیں ادھر آ. تے اے وڈیرا اے دے بلانے تے مزدور اڑ کے آیا. جدوں آیا نا قریب انہیں آکھیا جی سردارو حکم فرماؤ کی کہنا چاہنے ہو. ابو جہل نے آکھیا کہ کتھے چلے ہیں مزدوری کرن لے. کیا آج مزدوری کرن ادھر نہیں جانا, ایتھے مزدوری کرنی ہے. سردارو پھر کم کیے تے گلی ہے, اس بس گلی وچ کھلو جا. سرکارو گلی وچ کھلو کے کوئی کام کرنا ہے؟ نہیں تو کام کوئی بھی نہیں کرنا, بس ایتھے کھلو جا. ایکو کام میں سردارو کی کم ہے کہ اس گلی دے وچوں کسرے نو گزرن نہیں دینا, جان نہیں دینا. انہیں آکھیا سردارو راز کی یہ وجہ کی ہے کہ تسی مزدوری بھی دے رہی ہو, بس اس کام دی کہ اس گلی جو کوئی گزر کے نہ جائے. جنہ دی توجہ میری وال ہے نا وہ سبحان اللہ بھی آکھن گے, ہاتھ بھی چکن گے. ابو جہل نے آکھیا اس گلی وچوں ایک وری عمر گزر کے گئے پھر واپس نہیں آیا. بلال گزر کے گیا, بڑا ماریا, واپس نہیں آیا. جڑا ایک واری اس گلی دے وچوں گزر کے جاوے اوے پھر ساڈا نہیں رہندا, اس محبوب دا ہو جانا ہے. اور پھر ساڑھا رہندہ ہی نہیں عہدہ ہو جانا. بس تو اتھوں کسے نو جان نہیں دینا تاکہ کوئی عہدہ ہوئے ہی نہ. انہوں نے آکھیا سردارو یہ بھی کوئی کم میں او کھلو گیا. ہیں جی ڈپٹی دے رہے آئے, جب کوئی کمزور ماتڑا ہونا نا تے دیہاٹی چھوٹا ہے انہیں آنا اے نس چھوٹے نال پجا دینا. تے لیکن جب کوئی سردار آ جائے تو چھوٹا سٹنا ایسا ہاتھ بڑھنے کہنا سردارو منتی یہ مزدوراں کمزوراں پیسے لیندہ آیاں, اے منتی یہ اتھو نہ گزریا. منتی کر لینی تے کمزور نو حالا شوی کر کے بگا دینا. بہرحال ایک دن انہوں بخار ہویا, ہو گیا بڑا کمزور, بخار ہے, بخار دے حالت کمزور ہے. پورا دن گزریا, شام دا بیلا آیا, مزدوری لین جا رہا سی. ابو جہل کو خیال آیا کہ میں تے آج کمزور سیاں, بخار سی, میں تو ہوش ہی نہیں سی. ہو سکتا اس گلی وچوں کوئی گزر کے گیا ہوئے. کار ٹر گیا, کار گیا نا, بی بی کہنے لگی ہاں لیا مزدوری. ہیں جی جنہ دیاں بیویاں اور جان دیں ہاں مزدوری لیا, پورا دن گیا سے کی لے آئی. وہ کہنے لگا آج صحت خراب سی تے میرے کول اون جی ڈیوٹی نہیں دین ہوئی,
تے میں نہ گیا سرداراں کول، واپس ہی آ گیا۔ انہیں کہا اچھا یہ گل ہے، چل سو جا۔ انہیں جناب اپنی طبیعت مطابق کھانا کھادا، چرپائی تے لمبا پہ گیا، کدی دائیں کدی بائیں۔ بیوی نے آواز دیتی سڑی ہے گل تے سنی۔ وہ کہنے لگی ہاں کی آکھنا چاہنا ہے؟ انہیں کہا آج میرا جسم کمزور ہے۔ سن کے سبحان اللہ بھی آخنی یہ ہتھاں نوں چکنا ہے۔ اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا۔ وہ کہنے لگا میرا جسم کمزور ہے، بڑا بخار ہے، بڑا نخیف ہاں، بڑا کمزور ہاں۔ آج میں اس گلی دے وچ کھلو کہ کسے نو روکیا نہیں، اڑیے مینوں یہ لگدا ہے کہ او نبی سچا نبی ہے، او سچا نبی ہے۔ بیوی نے یہ گل سنی نا، انہیں آکھیا ہوئے پھڈے موں کھاندا ہے سرداراں تا گیت او دے گا رہے ہیں، او دے دشمن دے گا رہے ہیں، چپ ہو کے سو جا۔ وہ لیٹ گیا، ویکھیا سنا بیوی حضرت سو گئی۔ وہ اٹھیا، اٹھ کے نا توجہ، جس گلی دے وچوں کسے نو جان نہیں دیندا سی، آج آپے ہی اسے گلی دے وچوں جا رہے ہیں۔ تے رات دا ویلا، ادھی رات دا ویلا جدو دروازے تے پہنچیا نا، دیکھو ادھی رات ویلے کوئی دشمن آوے تے بندے نو وٹ نہیں چڑھ جانا۔ ادھی رات دا ویلا ہے، دروازے نو دستک دتی، سرکار نے دروازہ کھولیا۔ ہاں اے کیویں آیا ہے؟ مینوں یہ لگدا ہے تسی اللہ دے سچے نبی۔ سرکار فرمانا ہاں کوئی شک ہی، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، کوئی اس وچ شک ہی؟ کہنے لگا میری ایک شرط ہے۔ سرکار نے فرمایا بول کی شرط ہے؟ کہنے لگا کہ میرے کول کھجور دیاں گٹکاں ہن، اے تسی لاؤ درخت بن جان تے میں کلمہ پڑھ لیا سن۔ سرکار نے فرمایا ہن ایمان دی گل ہے تے چل پھر چلیے۔ ہن ویلا رات دا ہے، رات دا ویلا ہے۔ انہیں کہا ہن ہی چلنا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر ٹر گیا۔ جدو گیا نا کھیت وچ، انہیں 6 توئے کڈے، ہر ایک دے وچ گٹلی لائی۔ سرکار نے جدوں لا کے نا بند کر دیتا، ٹوئے بند بالکل کمپلیٹلی۔ سرکار واپس آ رہے نے تے جدوں گھر پہنچیا تے پھر دائیں بائیں دائیں بائیں سجے پیسا جدوں پرتنا نا 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 اوئے ہوئے میرے دین دا کی بنسی۔ جدوں کھبے پاسے جاوے ہوری سویرے درخت لگ جان، کھجوراں لگ جان، بس ایسے سوچ دے بیچے۔ رات دا ہی ویلا ہے۔ پھر اٹھیا، اٹھ کے نا گیا ابو جہل نے در دے جا کے اس نے دروازے میں دستک دیتی۔ ابو جہل نے ویکھیا تے کیا ہوئے پھڈے منہ ادھی رات ہوئی تے تم مزدوری لین آ گئے ہیں، صبح آنا صحیح۔ انہوں نے آکھیا سردارو غلطی ہو گئی ہے۔ کیا او کی غلطی کیتی ہے؟ سردارو غلطی یہ ہوئی کہ میں اس نبی نو جس نبی وال تسی کسے نو جان نہیں دیندے سن چیلنج کر آیا یہاں۔ او کی کیتا ہی ہوئے؟ میرے کول سن کھجوراں، کیا کہ ایک کھجوراں تسی لاؤ تے اگر درخت بن گئے تے میں کلمہ پڑھساں۔ ہن ویکھو ابو جہل دا کیدا۔ ابو جہل نے آکھیا او کھجوراں کتے لا دے نہیں چھڑیاں؟ ہاں لا چھڑیاں۔ ابو جہل نے آکھیا اوئے اگر انہیں کھجوراں لائیاں تے سویرے درخت ہون گے۔ چالے چلیے کتھے لائیاں سنی؟ ہون ابو جہل نے نال لیا تے ٹر پیا۔ ہاں کڈ ایک کڈی ویکھ 6 پوریاں، ہاں پوریاں اے جیب وچ پا، اے نہ ہوئے کہ کھیتاں دے وچ انہاں چوں کوئی ہک ڈگ جائے تے درخت ہوئے، جیب وچ پا چھڑ۔ جدوں جیب وچ پایا نا، ہن رات دا ویلا جدوں گزریا، صبح ہوئی، انہیں سویرے سویرے سرکار دے در تے آیا، آ کے دروازے تے دستک دیتی۔ محبوب زمانہ آپ محبوب خدا باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا ہاں کی گل ہے؟ درخت ویکھن چلنا ہے۔ بالکل اختصار ایک حدیث پاک بیان کرنی ہے، درخت ویکھن چلنا ہے۔ سرکار نے فرمایا چل۔ جدو جان لگا نا گلی، جدوں اس گلی تو گزردیاں ابو جہل دا جدو دروازہ قریب آیا نا، انہیں وہ بھی پیچھے ہو گیا۔ تو جدوں سرکار صدیق اکبر اپنے یار دے کولوں نکلے نا، تو صدیق اکبر بھی پیچھے ہو گئے۔ صدیق اکبر نے رات والا ماجرا سارا ویکھیا سی۔ یاراں تو دور نہیں ہوندے، یاراں دی خبر رکھ دین۔ انہاں ویکھیا سی، انہاں ویکھیا کہ پہلے سرکار دے کول گیا، پھر جا کے انہیں گٹکاں لگوائیاں، پھر جا کے ابو جہل نوں نال لے کے وہ گٹکاں کڈیاں۔ تے آپ دے ذہن وچ خیال آیا میں جانا محبوب خدا نوں دساں کہ انہیں گٹکاں کر دتیاں۔ آپ فرماندے ہیں مینوں پھر خیال آیا گٹکاں جانن محبوب جانے سانوں کی۔
محبوب جانن گٹکاں جانن سنوں کی پیچھے ٹر گئے ابو جہل کہنے لگا ویکھیں کوئی فالتو درخت نہیں انہیں ویکھیا کیونکہ یہ جڑے کردے ہیں نا فصلان دا کام ہیں جی اور جان دیں انہیں ویکھیا تھے کیا سرداروں میں نو لگدا ہے کہ 6 درخت نائن اور نہیں گٹکاں کتھے نہیں سرداروں ہے جیب دے وچاں کیویں ہو سکتا ہے چل جو تو بالکل قریب پہنچے سردار صاحب انہیں ویکھیا گٹکاں ہیں کھجوراں درخت لگے ہیں گٹکاں بھی جیباں وچاں درخت بھی لگے ہیں سرکار نے فرمایا چلنا ایک درخت تے چڑھیا کھجور اتاری سرکار نے فرمایا کھا کچی تے نہیں ایک باری کھا کچی تے نہیں انہیں کھجور توڑی کھا دا سرکار نے فرمایا ایک کہتے نہیں دوجی تے چڑھ تیجی تے 6 درختاں تے چڑھیا ہر ایک تے وچوں کھجور اتاری کھا دی سرکار دے کول آیا سرکار نے فرمایا ہاں ہن کلمہ پڑھ کہنے لگا ایک گالے ہن اے جملہ سن کے نا سبحان اللہ اکھنی ہے ہتھاں نوں چکنا ہے سرکار نے فرمایا ہاں کلمہ پڑھ کہنے لگا ایک گالے سرکار نے فرمایا کی گالے کہنے لگا محبوبہ مصر دیاں کھجوراں کھائیے تے وچ گٹکی ہوندی ہے گٹک ہوندی ہے مدینے دیاں کھائیے گٹک ہوندی ہے مکے دیاں کھائیے گٹک ہوندی ہے شام دیاں کھائیے گٹک ہوندی ہے محبوبہ میں 6 درختاں تے چڑھے آیا ہر ایک دی کھجور کھا دیئے وچ گٹک نہیں سرکار نے فرمایا کھجوراں کتے نہیں کیا اے کھجوران گٹک نہیں سرکار نے فرمایا جیب وچ ہاتھ پا جب جیب وچ ہاتھ پایا نا سرکار نے فرمایا کھجوراں اینے تے گٹکاں جیب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات دین کا فہم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائیوں کو سلامت رکھے آج ان کی وجہ سے ہمارا یہ علم غیب کا عقیدہ مضبوط ہوا ہے اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی کی ہر ادا دین ہے نبی جو کہہ دے وہ ہو جائے جناب آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے ہر نبی حق کا سچ کا پابند ہے لیکن حق اور سچ ہمارے محبوب کے لبوں کے پابند ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین